دشمن بن گیا تو بن جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تو میرا اسلامی قبول کرنا، میں ان کے دل پر نہیں رہ سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عزیز بھائیو، ایک نوجوان کرسچن ہے، اس کو بھائیوں نے اسلام کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی، اسلام کی طرف راغب ہو گیا۔ شادی شدہ ہے، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں یہ نماز کے بعد اس کو بتا رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو انسان زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ زندگی ہماری آخری زندگی ہے، اصلی زندگی نہیں ہے۔ اس زندگی میں بہت جلد ختم ہو جانا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی ہو گئی تو 100-125 سال کی ہو سکتی ہے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سے تجاوز کریں گے، 70 سے اوپر جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں 70 سے اوپر جانے والوں کی تعداد کتنی کم ہے۔ اگر کوئی جاتا بھی ہے 70 سے اوپر تو کبھی آپ نے سنا ہے کوئی 150 سال کو پہنچا ہو؟ کبھی نہیں سنا۔ ہر 110 20 30 35 اس سے زیادہ آپ نے نہیں سنا ہو۔ ہم 150 سال کی لگا دیں تو 150 سال کی کیا حیثیت ہے؟ جو اس کے بعد زندگی ہے وہ زندگی 1.5 کھرب سال بعد بھی ختم نہیں ہوئی، 1.5 کھرب سال بعد بھی ختم ہوئی۔ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں موت نے ختم ہو جانا ہے۔ ادھر زندگی ختم ہوتی ہے، وہاں کس نے ختم ہو جانا ہے؟ موت نے ختم ہو جانا ہے۔ موت آنی نہیں تھی۔ جو جنتی ہے انہوں نے ہمیشہ جنت میں رہنا، موت نہیں آئی، اور جہنمی ہے انہوں نے ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے، موت نہیں آئی۔ وہ موت کو لائے گا رب العالمین مہندے کی شکل میں، جنتیوں کو کہے گا جانتے ہو کیا ہے؟ کہیں گے جی یہ اللہ موت ہے۔ جہنمیوں سے پوچھے گا، وہ گردن اٹھائیں گے کیا ہے؟ پہچانتے ہو؟ کہیں گے موت ہے۔ دونوں کے درمیان لا کر اللہ اس کو ذبح کر دے گا موت، اور کہے گا عالم جنت ہے خلود الفنا موت، اور عالم نار ہے خلود الفنا موت، ہمیشہ رہنا ہے انہی عذابوں میں اور ان نعمتوں میں، اب موت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ جو اصلی اور حقیقی زندگی ہے جس نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں، وہ زندگی صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بنتی ہے۔ کس سے بنتی ہے؟ اللہ کے نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بنتی ہے۔ ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے،
داؤد علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، نوح اور لوط علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے۔ جب محمد رسول اللہ نہیں آئے تھے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے وہ ان کی زندگی نجات کے لیے ان کے لیے وہ کافی تھا، ان کی نجات کے لیے کیا تھا؟ کافی تھا، ان کی عادت بن جانی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے نجات بنتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے نجات بنتی تھی۔ جب اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کر دیا تو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کسی کی آخرت بڑھ سکتی ہی نہیں، سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، اللہ کے اولو العزم جلیل القدر پیغمبر صاحب شریعت جن کو رب نے تورات خود لکھ کر دی تھی، اگر موسیٰ علیہ السلام کی زندہ ہوتے نا محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اتاری ہوئی تورات پر چلتے، اللہ کی اتاری ہوئی تورات پر چلتے، محمد رسول اللہ کی اتباع نہ کرتے تو موسیٰ علیہ السلام کی گمراہ ہو جاتے، ان کی نجات بھی ممکن نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے لفظ نہیں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، سنن دارمی میں حدیث ہے، لو کانا موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں، ان کے لیے بھی چارہ نہیں۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَأَقْرَرْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ کیا مطلب ہے؟ سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، اگر تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو، تمہاری شریعت چل رہی ہو اور تمہاری نبوت کے دوران میرا آخری نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم نے اپنی نبوتوں کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی۔ امام الانبیاء کی بعثت کے بعد کسی نبی کی نبوت بھی نہیں چلتی، ان کو بھی محمد رسول اللہ کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو قیامت تک کے لیے اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب قیامت تک پیدا ہونے والے انسان اگر نجات چاہتے ہیں نا، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد رسول اللہ کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں آخرت سنور جائے، ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بھی ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بی ثم لم یؤمن بما ارسلت به الا كان من اهل النار۔ لوگوں، آج میری بعثت کے بعد ساری دنیا میں میرا نام، میرا پیغام کسی نے سنا، کسی تک پہنچا، چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ نصرانی ہے، پھر اس نے میری بات نہ مانی، میری اتباع نہ کی، مگر وہ جہنمی ہوگا اگر میری بات نہ مانی۔ قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی واحد نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بھائی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہے کہ میری آخرت سنور جائے،
ہمیشہ والی زندگی بن جائے. میں نے اس کو بتایا ہے کہ یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے اسلام لانا. اس لیے مشکل ہے کہ خاندان والے خاندان کو اس کا کرسچن ہی ہے، ماں باپ بہن بھائی سارے خاندان کرسچن ہیں، تو وہ سارے دشمن بن جائیں گے. وہ کہتا ہے دشمن بن جائے تو بن جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تو میرا اسلامی قبول کرنا، میں ان کے دین پر نہیں رہ سکتا. ہم اس کو انشاءاللہ کلمہ پڑھائیں گے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بن جائے گا اور انشاءاللہ یہ اپنی آخرت سنوارنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور اس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے اس کے سارے خاندان کو اللہ جہنم کی آگ سے بچانے کا اس کو ذریعہ بنا دے. اور جن بھائیوں نے اس بھائی کو ترغیب دی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کا تعاون کیا ہے، اس کو یہاں تک لائے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی اس کے اسلام کو صدقہ جاریہ بنا دے. یقیناً ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے لیے مبارک کرے اور استقامت عطا فرمائے اس طرح، اور آپ کے عزیز و اقارب کی ہدایت کا رستہ کھول دے اور ذریعہ بنا دے. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي.